مجھے کافی سارے ای میل اور میسج آ رہے ہیں، لوگ کوشچن کرتے ہیں کہ جی سب یوٹیوبر کہہ رہے ہیں کہ امریکہ میں جابز ہیں، آپ آ جائیں اور سب کچھ ملتا ہے، آپ کہتے ہیں جاب نہیں ہے۔ دیکھیے، میں نے کب کہا امریکہ میں جاب نہیں ہے؟ میں تو ہر روز کہتا ہوں کہ امریکہ میں اتنی جابز ہیں کہ اگر آپ روبوٹ ہیں، آپ سونا نہیں چاہتے، آپ کھانا پینا نہیں چاہتے روبوٹ کی طرح، تو پھر یہاں پر آپ 24 گھنٹے میں 3 شفٹ ہوتے ہیں 8 8 گھنٹے کے، تو آپ پھر 24 آور کام کر سکتے ہیں، اتنی جابز ہیں، بہت پیسہ ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ طریقے سے آئیں، وہ طریقہ جس پہ آپ کو جاب مل جائے، آپ پیسے بنائیں، آپ کامیاب ہو جائیں، وہ طریقہ نہیں کہ جس سے آتے ہی آپ کو یہاں پہ پکڑ کے ڈپورٹ کر دیں۔ چلیے، چونکہ آپ کے یہ گلہ شکوہ ہے کہ اور یوٹیوبر کہتے ہیں وہ اپنی چینل کو چمکاتے ہیں، جبکہ میں آپ کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتا ہوں۔ آئیے میں بھی بتا دوں آج کو کہ آپ گرین کارڈ کیسے لیتے ہیں۔ گرین کارڈ کے 16 طریقے ہیں امریکہ میں گرین کارڈ لینے کے۔ میں تمام کیٹیگری آپ کو بتاتا ہوں، اب کون سا طریقے سے آپ آ سکتے ہیں وہ آپ جانیں۔ دیکھیے، اگر میں آپ کو آج ایک پانی کی کنویں تک لے کر آ جاؤں اور آپ کو میں بالٹی اور رسی بھی دے دوں اور آپ کو پیاس لگی ہے، میں کہوں جی نکالیں پانی کو، آپ پی لیں، تو آپ پھر مجھے یہ نہ کہیں جی کہ آپ پانی بھی نکالیں ہمارے لیے اور ہمیں پلا بھی دیں۔ بھائی، پیاس آپ کو لگی ہے تو آپ خود پانی نکالیں اور اس کو پی لیں۔ میں آپ کو طریقے بتاتا ہوں، سو پلیز لیجئے ایک پین اور پیپر لے کر اس کو آپ لکھ لیں، یا اس ویڈیو کو آپ بار بار دیکھ لیں کہ جو 16 طریقے ہیں گرین کارڈ لینے کے، اس میں سے کس طریقے میں آپ فٹ ہوتے ہیں، کیونکہ ہر طریقہ جو ہے اس کی اپنی اپنی ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں، اور آئی ایم شیور کہ آپ کے پاس کسی نہ کسی طریقے کی ریکوائرمنٹ ہوں گی جس سے آپ قابل ہو سکتے ہیں گرین کارڈ لینے کے لیے۔ تو لیجئے فیملی بیسڈ۔ فیملی بیس میں وہ آتے ہیں جو آپ کا سپاؤز ہے، آپ کی بیوی ہے، آپ کا شوہر ہے، آپ کے بچے ہیں جو 21 سال سے عمر کم ہے، لیکن اس کا کوئی نہ کوئی یہاں پر امریکہ میں ہے جس کے پاس یا گرین کارڈ ہے یا سٹیزن شپ ہے۔ نمبر 2، فیملی پریفرنسز۔ اس میں وہ لوگ آتے ہیں جو 21 سال سے ان کی عمر زیادہ ہے، یا ان کے بچے شادی کر لی ہے، بچے ہیں یا نہیں ہیں لیکن شادی کر لی ہے، یا بہن بھائی ہیں اور ان کا یہاں پر امریکہ میں کوئی نہ کوئی ہے جو ہے جس کے پاس گرین کارڈ ہے یا جس کے پاس سٹیزن شپ ہے۔ پھر ہے فیانسے کا، جس کو K1 ویزا بولتے ہیں۔ آپ کی کسی کے ساتھ یہاں پر ریلیشن شپ ہے، شادی نہیں ہوئی، چاہے آپ جو یہاں پہ مرد ہے یا عورت ہے، اور آپ ملک سے باہر ہیں، چاہے آپ مرد ہیں یا عورت، لیکن آپ شادی کرنا چاہتے ہیں، فیانسے کا ویزا، اس کو K1 بولتے ہیں۔ ویڈو، جس کا ہسبینڈ مر گیا ہے، اب لوگ اس کو نہیں جانتے تھے، آپ جو ہیں آپ کا ہسبینڈ مر گیا ہے، آپ ملک سے باہر ہیں، یا آپ کی بیوی مر گئی ہے اور آپ جو ہیں ملک سے باہر ہیں، اور یا اس نے آپ کو پٹیشن جو نہیں ڈالی تھی فارم I-130، اس سے پہلے وہ وفات پا گئے، تو اس کے لیے اگر انہوں نے I-130 پٹیشن ڈالی تھی پھر تو ٹھیک ہے جی، آپ اپنی بہت جلدی انٹرویو ہو جاتا ہے آپ کو، اور اگر آپ 21 سال کے بچے کم ہیں تو آپ یہاں آ سکتے ہیں۔ اگر نہیں ہیں اور آپ کے پٹیشن فارم 130 اس نے نہیں ڈالی تھی، تو پھر آپ کو اس کو فارم 360 پٹیشن آپ ڈال سکتے ہیں کہ میرا ہسبینڈ یا میری بیوی مر گئی تھی اور میری شادی ہوئی تھی، لیکن آپ نے یہ ودن 2 ایئر، موت کے 2 سال کے اندر آپ نے پٹیشن ڈالنی ہے۔ اس کے لیے کوئی ویزے کی وہ بڑی لائن نہیں لگی ہوتی، فوراً آپ کو گرین کارڈ مل کے آپ آ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے امپلائمنٹ کا ویزا۔ اب کیٹیگریز کو لکھتے جائیں جی، میں نے 16 کو بتایا، 16 بتاؤں گا۔ امپلائمنٹ بیس اور اسپانسرشپ ہے۔ اس میں آپ کا ہے EB-1، جو ایکسٹرا آرڈینری ایبلٹی ہے، جس میں پروفیسر لوگ آتے ہیں، اور اس میں جو ہے مختلف کمپنیوں کے، جو مختلف دنیا کی مختلف جگہ پہ ملٹی ایگزیکٹو کمپنی کے وہ لوگ آ سکتے ہیں۔ اس پہ EB-2 ہے، یہ ایڈوانس ڈگری ہے، یا جو ہے تو آپ کے پاس ایکسیپشنل ایبلٹی ہے، آپ دیکھ لیں کون سی ایکسیپشنل ایبلٹی اس میں فٹ ہوتی ہے۔ EB-3 ہے جس میں اسکلڈ اور پروفیشنل لوگ آتے ہیں۔ EB-4 جس میں ریلیجیس ورکر آ سکتے ہیں، آپ کوئی مولوی ہیں، امام ہیں، پریسٹ ہیں اور ہیں، ریلیجیس لوگ ہیں،
اس میں آ سکتے ہیں۔ EB-5 جس میں انویسٹر کا ویزا ہے کہ آپ نے یہاں پر $8 لاکھ لگانے ہیں اور یہ بھی بتانا ہے کہ آپ اس میں کتنے جاب کریٹ کر سکتے ہیں امریکہ میں، تو پھر آپ کو EB-5 ملے گا۔ اس کے بعد نیشنل انٹرسٹ ویور NIW ویزا ہوتا ہے، جو کہ آپ جو کام کریں گے امریکہ میں، آپ اس کو بتائیں گے کہ گورنمنٹ کو یا امیگریشن آفیسر کو یا ایمبیسی میں کہ جو کام میں کر رہا ہوں اس سے امریکن گورنمنٹ کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے آپ کے نہ اسپانسرشپ کی ضرورت ہے، نہ آپ کو کوئی خاص کیٹیگری کی، یہ صرف جو ہے نیشنل انٹرسٹ NIW ہے۔ اگر آپ نے ڈاکیومنٹ پریزنٹ کر دی کیجیے میں ایک ایکسپرٹ آدمی ہوں، جو کچھ میں کام آپ کے لیے کروں گا اس سے امریکہ کو فائدہ ہوگا، وہ ویزا آپ کو مل جائے گا۔ پھر ہے اسپیشل امیگرینٹ ویزا۔ اب اس میں مختلف قسم کے لوگ آتے ہیں، آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں اسپیشل امیگرینٹ میں کیا آتا ہے۔ ہیومینیٹیرین ہے، ہیومینیٹیرین ویزے میں آپ کو اسالم آتا ہے، جو آپ کو پتہ ہے سب لوگ اسالم آ کے کرتے ہیں، وہ ہیومینیٹیرین کا سب کیٹیگری ہے۔ اسالم ہے اس کے پاس جو ہے ریفیوجی سٹیٹس ہے، آپ ملک میں باہر ہیں اور آپ ریفیوجی سٹیٹس کے لیے اپلائی کر دی ہے۔ اور پھر ہے جی ہیومن ٹریفکنگ کا ویزا، جو اس کو T ویزا بولتے ہیں۔ پھر ہے وکٹم آف کرائم ہے، جس کو U ویزا بولتے ہیں۔ پھر ہے جی وائلنس اگینسٹ وومین اینڈ مین، جس کو واوا بولتے ہیں، کہ آپ نے یہاں پر کسی سے شادی کر لی تھی یا آئے تھے اور یا بیوی ہسبینڈ ہیں اور آپ کو انہوں نے ٹارچر دیا ہے، سائیکولوجیکل فزیکل اور چیزیں فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس کو واوا بولتے ہیں۔ تو بغیر اس ہسبینڈ اینڈ وائف کے آپ جا کے واوا پہ اسٹینڈ لے سکتے ہیں، آپ کو گرین کارڈ مل جائے گا۔ تو پھر امیگریشن اسپیشل جیوینال، کسی کو یہ پتہ نہیں ہے، اس کو بولتے ہیں SIJS، یہ ہے اسپیشل امیگریشن جیوینال اسٹیٹس۔ کسی کے ماں باپ جو ہے وہ اپنے بچوں پر بہت زیادہ ظلم کر رہے ہیں یا ظلم ہو چکا ہے ان پہ، وہ ملک سے باہر ہیں یا ملک کے اندر ہیں، وہ اپلائی کر سکتے ہیں کہ بھئی ہم یہ بچے ہیں اور ان پر ظلم کیا گیا، ان کا کوئی نہیں ہے، تو ان کو وہ باہر سے بھی ویزا دیتے ہیں اور امریکہ کے اندر بھی ان کو جا کے پھر وہ گرین کارڈ دیتے ہیں۔ پھر ہے ڈائیورسٹی ویزا۔ ڈائیورسٹی ویزا جو ہے اس میں ہر سال جو لاٹری ہوتی ہے، یہ 50,000 لوگوں کو لاٹری کے ذریعے بلاتے ہیں، تو وہ ڈائیورسٹی ویزا ہے اس کا۔ اور دوسرا ہے رجسٹری کا ویزا، امیگریشن کارڈ گرین کارڈ ان کو ملتا ہے جو امریکہ میں یہ پروو کر سکتے ہیں کہ وہ 1972 سے پہلے آئے تھے اور یہاں اب تک وہ رہ رہے ہیں، تو ان میں رجسٹری ویزے میں ان کو آٹومیٹکلی گرین کارڈ مل جاتا ہے۔ پھر کچھ اسپیشل پروگرام ہیں، وہ بھی آپ سائٹ پہ USCIS کے سائٹ پہ چیک کر سکتے ہیں۔ اس میں کیوبن نیشنل آتے ہیں ایڈجسٹمنٹ کے، آپ اس میں نہیں آ جاتے، ہیشین ان میں آ جاتے ہیں، اور یا اس کو بولتے ہیں لاتنبرگ پروگرام۔ دیکھتے ہیں اگر آپ اس پروگرام میں آ سکتے ہیں، اسپیشلی جو لوگ یورپ میں ہیں، اگر آپ ان پروگرام میں آ سکتے ہیں تو آپ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ لیجیے میں نے آپ کو تمام 16 طریقے بتا دیے ہیں جس میں آپ فٹ ہو سکتے ہیں، آپ ان کو چیک کر لیں۔ ان کیٹیگریز کی ریکوائرمنٹ کو چیک کرنا آپ کا کام ہے۔ اگر آپ اس میں فٹ ہو سکتے ہیں آپ اپلائی کر لیں۔ میں نے طریقے بتا دیے ہیں۔ اللہ آپ کو کامیاب کرے۔ میری ویڈیو کو شیئر کریں۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔